رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افرأیت، پھر کیا آپ نے دیکھا، الذی تولی، اس کو جس نے منہ موڑا، وأعطى قلیلا، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا، وأکدی، اور پھر دینا بند کر دیا، اعندہ، کیا اس کے پاس علم الغیبی، غیب کا علم ہے، فہو یری، کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ احباب گرامی، دنیا کفر ہمیشہ سے ہی اپنے گمان کے اوپر قائم ہے، اور اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر یہ خبر دے دی کہ گمان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بالخصوص اس وقت جب گمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات اتار دی جائے، جب یقینی بات کا نزول ہو جائے تو پھر انسان کی سوچ اور اس کی وسعت یہ ساری اس کے سامنے ختم ہو جاتی۔ انسان کی سوچ بڑی محدود ہے، لہٰذا مشرکین مکہ اپنے تئیں یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ اول تو قیامت کا دن قائم نہیں ہونا، اور اگر بالفرض یہ قائم ہو بھی گیا تو ہمارے یہ بزرگ، یہ بڑی بڑی سرکاریں، یہ ہمیں اللہ کے ہاں بچا لیں گی، یہ بھی ان کا گمان تھا۔ اور ایک گمان ان کا یہ تھا کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب دینا چاہا تو ہم اپنے اس عزیز دوست کے گناہ اپنے سر لے لیں گے اور اسے عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور بھی طرح طرح کے گمان انہوں نے پال رکھے تھے، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی جگہوں کے اوپر ذکر کر کے رد کیا ہے۔ اب یہاں ہم نے آیت نمبر 32 کو ہی لے لیجئے کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی اپنے منہ سے خود بیان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی گورے کی، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اللہ کے ہاں کوئی تمغہ نہیں مل جاتا۔ اللہ کے ہاں اصل عزت دار تو وہ ہے جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں اگر مادیت پرستی آ جائے اور لوگ ایسی ہوس کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ صرف دنیا کا مال اور دنیا کا جو نظام ہے اس کے سسٹم کے ساتھ چل کر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسی میں عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اول تو یہ کہ اپنے آپ کو، اپنی صفائی ستھرائی خود بیان نہ کرو کہ تم بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہو۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کیا پھر اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے منہ موڑا ہے، جو اللہ کے دین سے رکا ہوا ہے، اعراض کرتا ہے۔ تولا کا جو لفظ ہے یہ اپنا منہ موڑ کر، رخ پھیر کر ایک ایسے رستے کی طرف چل نکلنا کہ جو پہلے رستے کے بالکل برعکس رستہ ہو۔ اسلام کا رستہ چھوڑ کر، رحمان کا رستہ چھوڑ کر اس نے شیطان کے رستے کو اختیار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، اندھیرے بہت زیادہ ہیں، مگر روشنی صرف ایک ہی ہے، ہدایت صرف ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں ہدایت کا ذکر کیا ہے وہ واحد کے صیغے کے ساتھ کیا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافروں کے دوست تو طاغوت ہیں،
شیطان اس کے دوست ہیں اور وہ اسے نور سے نکال کر، ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ گمراہیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسے کردار کا ذکر کیا ہے کہ جس کی روشنی میں، جس کے آئینے میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کہیں میں موڑنے والا تو نہیں بن گیا۔ جیسے ایک اور حدیث، ایک بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ اللہ زی استعمال کیا ہے، اس سے مراد کوئی خاص قسم کا کافر ہے، اور مفسرین نے اس کا نام بھی لیا۔ کسی نے کہا وہ ولید بن مغیرہ ہے، کسی نے کہا وہ ابو لہب ہے، حالانکہ صحیح سند کے ساتھ کسی روایت سے بھی ثابت نہیں کہ کسی کافر کے متعلق یہ آیات اتری ہوں۔ قرآن عالمگیر بات ہے، عالمگیر کلام ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کے اندر جو باتیں، جو کلام جو اللہ تعالیٰ تجزیہ کرے گا، وہ ہر انسان کے لیے ہے تاکہ وہ اسے اپنے سامنے رکھ کر دیکھے کہیں میں ان بری خامیوں کے اندر میں تو نہیں مبتلا ہو رہا، اور اگر اللہ نے کسی اچھے کردار کا ذکر کیا ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ کر یہ سوچے میرے اندر کون کون سی کمی ہے اور میں اس کو پورا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا ہے، نہ کسی خاص فرد کے لیے اللہ نے یہ آیات اتاری، بلکہ پچھلی آیات کا سنیریو دیکھتے ہوئے یہ کہنا زیادہ بہتر اور آسان ہے کہ اگر کوئی آدمی پھر بھی اپنی پاکیزگی خود بیان کرتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی اختیار نہیں کرتا، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوگا؟ کوئی حقیقت نہیں اس بندے کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا افرائیت الذی تولی، کیا آپ نے پھر ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے جھٹلایا؟ جیسے سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ عبدن اذا صلی، جو نمازی کو نماز ادا کرنے سے روکتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا کسی کو تقوی کا حکم دیتا تو وہ اس طرح کی بات ہی نہ کرتا، نماز سے روکتا ہی نہ کسی کو۔ ارائیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے کہ جس نے جھٹلایا بھی اور منہ بھی موڑا؟ تو یہ آیات دراصل یہ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ایسا کردار اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے راضی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے منہ موڑا، جو منہ موڑ کر چل پڑتا ہے۔ اور یہ روح گردانی کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے سچا سمجھا، نہ اللہ کی تصدیق کی، نہ اللہ کے دین کو سچا مانا اور نہ نماز ادا کی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کر چل دیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تباہی و بربادی ہو تیرے لیے، پھر تباہی و بربادی ہو تیرے لیے۔ کہ انسان اللہ رب العالمین کا کھا پی کر، اس کے احسانات کو پوری طرح استعمال کر کے اپنا پیٹ بھر بھر کر پھر اللہ کی نافرمانی کرے، پھر اسی سے جو ہے وہ نفرت کر لے اور اس کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اس کا شریک بنا ڈالے۔ اسی لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ لوگ اسے گالی بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے اولاد مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ٹالتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، سب کا رزق اللہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو انداز انسان اختیار کرتا ہے بالآخر یہ پکڑا جائے گا، بالآخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں یہ آ جائے گا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس نے انسان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، تاکہ وہ سمجھے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی میرے مقدر میں ہدایت ہی نہیں لکھی اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اگر تجھے نیکی گناہ کا فرق پتہ ہے، روشنی اندھیرے کا فرق پتہ ہے، تو پھر تیرا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہانہ چلے گا نہیں۔ اللہ نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اندر کو خوب جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، بھلے وہ جتنے مرضی جھوٹے بہانے بنا کر لے آئے، اس کے دل کا مفتی اسے یہی فتویٰ دیتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط ہے۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اکڑ اختیار نہ کرے، اس کے سامنے اکڑے نہ
کیونکہ اللہ آنکھ میں چھپی ہوئی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے، افرأیت الذی تولی، کہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود اور ایسے جھوٹے گمان کھڑے کر لینے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ منہ موڑے، اپنے وقت کے عقل مند بنے ہوئے ہوں، اپنے وقت کے تجربے کار بنے ہوئے ہوں، اور اللہ کے معاملے میں بالکل نکمے، اللہ کے معاملے میں بالکل سفیہ قسم کے، بیوقوف قسم کے لوگ کہ دنیا کے اندر ہر شے کو ایک اصول کے ساتھ مانتے ہیں اور اللہ کے لیے کوئی اصول ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی قاعدہ ہی نہیں، اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ان کو دلیل ہی نظر نہیں آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی اور حاکمیت کی دلائل رکھ دی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حیران ہو کر یہاں پر یہ سوال اٹھایا ہے، افرأیت الذی تولی، کیا پھر بھی کوئی شخص منہ موڑ سکتا ہے؟ تو کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے منہ موڑا؟ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، پھر اس نے دیا بھی تو بہت تھوڑا سا خرچ کیا، یعنی اگر کہیں اس کا دل لبھ جاتا ہے دین کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے کہیں پر وہ دینے لگ ہی جاتا ہے تو اول تو دیتا بہت تھوڑا، اور جب دیتا ہے تو ایسے آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے میری بلے بلے ہو جائے۔ اسلام حب مال دل سے نکالتا ہے، دل کے اندر حب مال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندے کے دل کے اندر مال کی محبت آ گئی ہے تو پھر وہ بندہ بہت جلد اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیروں مال عطا کیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان یہ کہے یقول اہلکت مالا لبادا، جی میں نے بڑا خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ تو نے خرچ کیا اللہ کے لیے کیا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ اور اگر انسان یہ بات کہے کہ میں خرچ کروں اور میری تصویر بن جائے، میں کسی غریب کی مدد کروں تو میں دیتا ہوا نظر آؤں اور میرا لگایا ہوا نظر آ جائے، یہ کیفیات مولانا ابراہیم سیالکوٹی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر رحمتیں کرے، وہ اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے مسجد کے اندر پنکھا لگوایا ہوا تھا، تو گرمی کا موسم تھا، اس پنکھے بند کرنے لگے ظہر کی نماز کے بعد، تو اس آدمی نے کہا وہ میرے والا بھی بند کر دو، تو مولانا نے وہاں سے گھوڑی منگوائی اور اوپر چڑھ کے پنکھا کھول کر اتار کر پھینکا، کہا اللہ کو تیرے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کرنا اور اس طرح کے رویے اختیار کرنا اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کو دے دیا، اللہ کے رستے میں دے دیا، اس کے بعد اس اکڑ میں آ جانا جی میں بڑا دیالو ہوں، میں بڑا خرچیلا ہوں، میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے، تو یاد رکھو تم اپنا سب کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا تو وہ تھوڑا ہے، جنت اتنی معمولی نہیں ہے، اتنی سستی جنت نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے اس میں سے میں نے چند ٹکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے، پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے منہ سے بدزبانی کرے، غریبوں کی جو ہے وہ تحقیر کرے، ان کو ذلالت امیز رویے کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیفیں دے کر اور ریاکاری کر کے دکھلاوا کر کے اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مال کی کوئی پوزیشن نہیں بنتی کہ جو آدمی مال دے بھی اور اس کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ ایسے سخی آدمی کو جہنم کے اندر ڈالے گا جس نے ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو تنگیاں دے دے کر صدقے بھی دیے تنگیاں بھی دی، تو ایسے بندے کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی رتبہ نہیں ہے۔ کہا وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا، دیتا ہے تو بہت تھوڑا دیتا ہے، کیا ہے؟ کنجوس آدمی ہے۔ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی کنجوس ہے اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا ہی کہتا ہے، نہ دین کے راستے میں نہ خرچ کرنا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، دین اسلام کا کوئی ایک حکم آپ پکڑ لیں، کوئی ایک حکم، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک حکم آپ پکڑ لیں، آپ کا اس کے اوپر خرچہ نہیں آتا۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ، حج، ان کے اوپر تو بندے کا خرچہ آتا ہے، یہ وہ اخراجات ہیں جو بندے نے اپنی مرضی سے کرنے ہوتے ہیں، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کا حساب بہرحال اس کو دینا پڑنا ہے۔ نماز ہے اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، روزہ ہے اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ نے 100 روپیہ دیا اس میں سے صرف 2.5 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے ہیں، حج ہے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے، اور جو گناہ ہیں سارے گناہوں کو پکڑنے خریدنے ہی پڑتے ہیں، پیسہ لگانا ہی پڑتا ہے پھر ہی گناہ ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا گناہ۔
آپ نے موبائل کے اندر فلم دیکھنی ہے تب بھی ڈاٹا لگانا پڑے گا، پھر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ گانا سننا ہے تب بھی ڈاٹا آن کرنا پڑے گا، اس کے لیے بیلنس کروانے میں پیسے چاہیے۔ اللہ معاف کرے، کوئی زنا کرنے جاتا ہے وہ بھی پیسے دے کر کرتا ہے، کسی نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے قتل کروانا ہے اس کو بھی پیسے ہی دینے پڑتے ہیں، کسی نے جو ہے وہ جھوٹ بلوانا ہے اس کو بھی پیسے ہی دینے پڑیں گے۔ تو یہ جو انداز انسان اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَا قَلِيلًا، ہمارے پاس تو اس کا دیا ہوا بہت تھوڑا پہنچتا ہے، بہت تھوڑا سا وہ خرچ کرتا ہے۔ وَأَقْدَا، اور جب دے دیتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ بالکل سٹاپ لگا دیتا ہے اور لوہے توڑ قسم کا جو ہے وہ ڈکا لگا کے کہتا ہے اب نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ جو انداز ہے اقدا کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شادیاں